سانس لینے اور دینے کی طاقت جب تک میرا رب ہمیں دیتا ہے۔ اب ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو یوں سمجھے کہ کوئی عام کسی ہستی کے سامنے نہیں کھڑے، اس رب کے سامنے کھڑے ہیں جس رب کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہوتی ہے، جو ہمیں رحمتوں سے، جو ہمیں نعمتوں سے، جو ہماری دعاؤں کو، ہر چیز کو قبول کرتا ہے۔ تو نماز کے لیے ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ اور اس انداز کو تھوڑا سا اس حدیث مبارکہ سے سمجھیے جو ترمذی شریف کی احادیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا جنت کے باغوں میں سے گزر ہو جائے، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرنا چاہو، فارتفعوا، تو اس جنت کے باغوں میں سے کچھ چر لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں اذا مررتم بریاض الجنہ، اور یہ فرمایا کہ جب تمہارا گزر جنت سے ہو، جنت کے باغات میں سے ہو جائے، فارتفعوا، تو کچھ کھا بھی لیا کرو اور کچھ چر بھی لیا کرو۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، کہ جنت کے باغات کیا ہیں، کن چیزوں کے بارے میں جنت کے بارے میں بتایا گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال المساجد، وہ جنت کے باغات تمہاری مسجدیں ہوا کرتی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ اسلامی ملک ہے تو اسلامی سلطنت ہے، تو ہر علاقے میں، ہر جگہ پر یہ جنت کے باغات ضرور ہوا کرتے ہیں۔ جنت مساجد، یہ مساجدیں ضرور ہوا کرتی ہیں۔ اب ہم رہتے ہیں اس دنیا میں، ہمارے ساتھ خدا کا گھر ہوتا ہے، مساجدیں ہوتی ہیں، تو ہم اگر جنت میں جو مرنے کے بعد ہمیں ملنی ہے، اس جنت سے پہلے تو ہمیں ہمارے محبوب نے اس جنت کا حوالہ دے رکھا ہے۔ مرنے کے بعد ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، لیکن اللہ نے جب تک تندرستی دی ہے، جب تک سانس دیا ہے، تو میرے محبوب نے ان مساجد کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر صحابی فرماتے ہیں ما وما ریاض الجنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے ارشاد فرمایا تھا تو وہ عام تھا۔ فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ، جنت سے جب تمہارا گزر ہو جائے، تو صحابی کو ایک شک پڑا، پتہ نہیں دنیا میں کون سی ایسی جنت ہوگی جن سے ہمارا گزر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے صحابی نے پھر پوچھا ما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغات ہیں کہاں پر جہاں سے ہمارا دنیا میں ہی گزر ہو جاتا ہے؟ تو پھر میرے محبوب نے فرمایا قال المساجد، وہ جنت کے باغات اصل میں تمہاری مساجدیں ہوا کرتی ہے، تمہاری مساجدیں ہوا کرتی ہیں، تمہاری، تو بلند آواز سے کہہ دیں تمہاری مساجدیں ہوا کرتی ہیں۔ جتنی بھی خدا کے گھر ہیں، جتنے بھی مساجد ہیں، وہ ساری کی ساری جنت کے باغات کا ایک حصہ ہے۔ اب ہم مرنے کے بعد تو جنت کی بڑی دعائیں سنتے سناتے پڑھتے ہیں، لیکن دنیا میں رہ کر جو ہمارے قریب ترین جنت ہوتی ہے وہاں پر ہم جانا بھی گوارا نہیں سمجھتے۔ ہمارا تو یہ تعلق بنا ہوا ہے، جب ہمسائے ہو کر، ایک محلے میں رہنے والے ہو کر جب ہم نے خدا کے گھر بنائے ہیں تو ان گھروں کو جنت کے مشابہ قرار دیا، تو جب انسان زندہ رہ کر ان جنت کے باغات میں نہیں آ سکتا تو مرنے کے بعد پھر اسے اللہ کہاں جنت عطا فرمائے گا؟ یہ تو پھر ناممکن ہے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وما ریاض الجنہ قال المساجد فرما دیا، تو مساجد کو جنت قرار کیوں دیا گیا؟ حالانکہ دنیا کی اور بے شمار جگہیں ہیں، تو لیکن میرے محبوب نے قال المساجد کہہ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اس کے کچھ تیاری کرنی پڑے گی، اس کے لیے کچھ اسباب لے جانا پڑے گا۔ تو اس لیے میرے محبوب نے فرمایا یہ مساجد تمہارے لیے جنت کے تیاری کرنے کی جگہ ہے، جب تم یہاں پہنچ جاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت میں بھی پہنچا دے گا، اللہ تمہیں جنت میں بھی پہنچا دے گا۔ پہلے مسجد میں تو پہنچ کر دیکھو۔ دوسری بات یہاں سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری شارخ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ جس کے زیادہ قریب ہوگا تو وہ بندہ اللہ کے بھی زیادہ قریب ہوگا، جس سے اللہ قریب ہوگا وہ بندہ اللہ کے بھی قریب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تو ہر بندے کے قریب ہوتا ہے، کون ہے ایسا بندہ جس کے قریب میرا رب نہ ہوتا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے رب کو رب سمجھ کر پہچانا نہیں ہے۔ جب ہم نے پہچانا نہیں ہے تو پھر اللہ کی پہچان ہمارے سینوں کے اندر بھی موجود نہیں ہوا کرتی۔ جب اللہ کی پہچان نہیں ہوتی تو پھر ہم وہ راستے اختیار کرتے ہیں جن سے میرے رب نے منع فرمایا۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا راستہ مل جائے، جو اللہ نے بندوں کے لیے انعام کی جگہ بنائی ہے وہ انسان کو مل جائیں، تو وہ جو جگہ ہیں وہ اللہ کی مساجدیں ہیں، ان میں چلے جاؤ گے تو تمہیں تمہارا رب بھی نظر آ جائے گا، تمہارا رب تمہیں مل جائے گا۔ تو آگے وَمَرْتَفَعُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں پہنچ جائیں، یہ تو جنت کے باغات ہیں، تو اس سے فرتفعوا، تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ فرتفعوا سے کیا مراد ہے کہ یہاں پر وَمَرْتَفَعُ یا رسول اللہ مسجد میں پہنچ جائیں گے، تو پہنچنے کے بعد چڑھنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب تم مسجد میں چلے جاؤ گے، وہ مسجدیں وہ مساجد تمہارے لیے جنت کے باغات ہوں گے، تو ان کے پھل تمہارے لیے یہ ہوں گے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو یوں سمجھو کہ ان پھلوں کو تم نوش فرما رہے ہو، ان پھلوں کو تم نوش فرما رہے ہو۔ اب وہ پھل کون سے ہیں؟ وہ سبحان اللہ کی صدائیں ہیں، وہ الحمدللہ کی صدائیں ہیں، وہ کلمہ طیبہ ہے، وہ ذکر ہے، وہ اللہ کے محبوب پر درود پاک پڑھنا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، وہ نفل ہے۔ جب ہم مساجد میں چلے جاتے ہیں تو مسجد میں جا کر جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یوں سمجھو کہ جیسے جنت کے میوہ جات ہم نوش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تمہارا جنت سے گزر ہو جائے فرتفعوا، تو وہاں سے چر لیا کرو۔ یعنی یہ جنت کے باغات کہیں دور نہیں ہے، ہمارے محلے میں ہوتے ہیں، ہماری مسلم سوسائٹی ہوتی ہے، تو ہر سوسائٹی میں یہ خدا کا گھر ضرور ہوتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ جنت مرنے کے بعد قیامت والے دن اللہ ہمیں جنت جیسی نعمت، جنت جیسا مکان عطا فرما دے، تو اس پر یہ بھی لازم ہے جس کو اللہ نے دنیا میں جنتیں قرار دیا ہے وہاں جاتا رہے گا تو کل قیامت والے دن اللہ اسے اپنی جنت الفردوس میں بھی جگہ عطا فرما دے گا۔ یہ تو پہلے ہے نا، پہلے ہم دنیا کی جنت میں تو جا کر دیکھیں۔ تو آگے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز وہ چیز ہے، نماز کے ذریعے سے دین کا قائم ہونا اس سے ثابت کیا گیا۔ تو یہ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے جو سکول پڑھنے والے کے علم میں بھی یہ حدیث مبارکہ جو بخاری شریف عمدہ
عمدہ البخاری شرح صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ امام الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی تو اس نے یوں سمجھو کہ دین کو چھوڑ دیا ہے۔ الصلاۃ امام